شمائلہ توقیر کے بچے کی ماں بننے والی تھی جس وقت توقیر کو ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک جانا پڑ گیا۔ مجبوری یہ تھی کہ ایک کمپنی میں جاب مل رہی تھی اور اس جاب کا کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ وہ اس جاب کو اپنے اور شمائلہ کے مستقبل کے لیے کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ شمائلہ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ توقیر کے چلے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی شمائلہ کو اس بات کے لیے محسوس ہوا کہ وہ باقاعدہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بچہ توقیر کا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو تعلق تھا اس کا اس حد تک اثر ہو چکا تھا کہ وہ اپنی حدود کو کراس کر گیا تھا، اور اب شمائلہ توقیر کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی، اور بہت جلد شمائلہ کے والدین کو اس بات کا علم ہو گیا۔ ادھر جب شمائلہ نے توقیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو مسلسل رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اس بات کی اطلاع توقیر کو کر دے، لیکن جو نمبر توقیر کا دیا گیا تھا وہ نمبر شمائلہ سے کھو گیا۔ شمائلہ کے پاس اس کا رابطہ نمبر نہیں تھا۔ ادھر جس نمبر سے شمائلہ رابطہ کرتی تھی یا شمائلہ کا جو نمبر توقیر کے پاس تھا وہ نمبر بھی کھو گیا، اور اس کے کھونے کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ شمائلہ اس نمبر کو باوجود کوشش کے بھی نکلوا نہیں سکی، کیونکہ ابھی شمائلہ اس نمبر کو اس لیے نہیں نکلوا سکی کہ وہ نمبر شمائلہ نے اپنی ایک دوست کے نام پر نکلوایا ہوا تھا، اور خود کی شمائلہ کی آئی ڈی ابھی نہیں بنی تھی۔ اگرچہ شمائلہ اس وقت 21 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تھا، اور آئی ڈی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سم کو دوبارہ نہیں نکلوا سکی تھی، اور جس دوست کے نام پر اس نے وہ سم لے رکھی تھی وہ لڑکی اس شہر کو چھوڑ کر کے شادی کر کے اپنے میاں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ یعنی سلمیٰ نام تھا اس لڑکی کا، اور سلمیٰ کی شادی دوسرے شہر ہو گئی تھی، اور اب سلمیٰ کی وہ سم جس کا نمبر توقیر کے پاس تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ سلمیٰ ہی نکلوا سکتی تھی۔ سلمیٰ شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی تھی، اور توقیر دبئی چلا گیا تھا کام کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے شمائلہ اور توقیر کے درمیان جو رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ توقیر اگر کال کرتا ہوگا تو ظاہری بات ہے اسی سلمیٰ والے نمبر پہ کرتا ہوگا، لیکن وہ نمبر وہ سم تو کھو چکی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ دوبارہ نکلوائی بھی نہیں گئی تھی۔ اور پھر اگر شمائلہ رابطہ کرتی تو کس نمبر پر کرتی؟ جو نمبر توقیر نے اس کو لکھ کر کے دیا تھا اس نمبر پر رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ توقیر کے ساتھ کیا مسئلہ تھا اس بات کا شمائلہ کو علم نہیں تھا، لیکن وہ نمبر جو کہ توقیر نے اسے لکھ کر کے دیا تھا وہ نمبر بھی شمائلہ سے کھو گیا۔ ایسے میں شمائلہ کا پیٹ تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اب تو ایسا تھا کہ اس کو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک مڈل کلاس فیملی، خاص طور پر ایسے لوگ کہ جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتے ہوں، اور جب گھر کی اکلوتی بیٹی اس حالت کو پہنچ جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس بات کے چلتے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ماں باپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ماں باپ نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ جلدی سے جلدی جہاں کہیں بھی ہو سکے اس کی شادی کر دی جائے، اور شادی کے بعد یہ لڑکی جو ہے اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ اب جس شخص کے ساتھ شادی کرنی ہے اسے یہ بتانا ہوگا کہ یہ لڑکی پیٹ سے ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ شمائلہ کے والدین فرخندہ اور صغیر اس بات کو چھپانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ جس سے بھی بات کریں گے یا جہاں بھی شمائلہ کے رشتے کا ذکر کریں گے وہ اس بات کو سب سے پہلے اس شخص کے سامنے پیش کریں گے۔ جو لڑکی ظاہری بات ہے شادی سے پہلے ماں بننے والی تھی، اس لڑکی کا رشتہ کوئی قبول کرے گا، اگر کوئی قبول کرے گا تو پھر اسے وہ خوبیوں اور خامیوں کے سمیت قبول کرے گا۔ ایسے میں فرخندہ اور صغیر نے
اپنے طور پر شمائلہ کے رشتے کے لیے کوشش شروع کر دی، لیکن باوجود اس کے کہ جو بھی اس بات کو سنتا، اگرچہ وہ بات کنسنی میں ہی کر رہے تھے اور صرف اسی بندے سے کر رہے تھے کہ جو اعتماد کے قابل ہو، لیکن جو بھی اس بات کو سنتا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا، توبہ توبہ کرتا اور اس بات کا مشورہ دیتا کہ کوشش کرو کہ اس لڑکی کو جو ہے وہ گھر سے ہی نکال دو، اس لڑکی کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دو۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد جسے بچپن سے جو ہے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہو، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ فرہندہ اور صغیر دونوں نے شمائلہ کو اچھا خاصا سنایا تھا، اس کی بے عزتی بھی کی تھی اور اسے تھپڑ وغیرہ بھی مارا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک ماں باپ کے ناطے اتنا کرنا تو ان کا حق بنتا تھا۔ اگر وہ ایسا بھی نہ کرتے تو ظاہری بات ہے کہ ان کو کوئی ماں باپ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شمائلہ توقیر کے حوالے سے بار بار اپنے والدین کو سمجھا رہی تھی کہ وہ جلد اس سے کسی نہ کسی ذریعے سے رابطہ کر لے گا، اور جیسے ہی اس کا توقیر کے ساتھ رابطہ ہوگا وہ اسے بتائے گی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور وہ جلد از جلد واپس آئے گا اور یہ بچہ جو ہے وہ اسی کے باپ کا، یعنی کہ اسی کے باپ کو ملے گا۔ توقیر ہی اس کا باپ ہے اور وہی جو ہے وہ اس کا سب کرتا رہتا ہوگا۔ لیکن یہ بات شمائلہ کر تو رہی تھی، لیکن خود اسے اس بات کا یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ توقیر کے ساتھ اس کا رابطہ کسی بھی طور پر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کئی بار سلمیٰ کے گھر بھی گئی تھی اور وہاں سے اس نے سلمیٰ کی ماں سے باقاعدہ سلمیٰ کا فون نمبر لیا اور اس نے سلمیٰ سے رابطہ کیا تھا، اور اس نے سلمیٰ کو کہا تھا کہ سلمیٰ، جو سم میں نے تمہارے نام پہ نکلوائی تھی، ہو سکے تو تم ایک دفعہ وہ سم نکلوا کر کے مجھے دے دو تاکہ اس سم کو میں اپنے موبائل میں ڈال لوں، کیونکہ توقیر کے پاس وہی نمبر ہے اور اب میں 5ویں 6 مہینے میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل کو بچہ ہو جائے اور توقیر بھی اسے اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دے۔ میں چاہتی ہوں کہ ڈلیوری سے پہلے میں توقیر سے رابطہ کر لوں اور توقیر کے ساتھ میری اس بچے کو لے کر کے بات چیت ہو جائے۔ یہ بات اگرچہ شمائلہ نے اپنی دوست سلمیٰ کو فون کر کے کہی تھی اور اس کا نمبر ظاہری بات ہے کہ اس نے اس کے گھر سے اس کی والدہ سے لیا تھا، لیکن سلمیٰ نے اسے یہ کہا تھا کہ میں یہاں جس گھر میں بیاہ کر کے آئی ہوں یہ ایک بہت بڑی فیملی ہے، میرے میاں پردے کے سخت پابند ہیں، وہ مجھے بہت کم گھر سے نکلنے دیتے ہیں، زیادہ تر جو سامان ہے جو بھی مجھے منگوانا ہوتا ہے وہ مجھے گھر بیٹھے مل جاتا ہے، اور کبھی کبھار ہفتے میں ایک آدھ بار وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر کے بازار جاتے ہیں، وہ بھی اس روز جب ان کو چھٹی ہوتی ہے، اور وہ تھوڑا بہت مجھے کسی پارک میں یا کسی جگہ پر گھما کے خود اپنی نگرانی میں واپس لے آتے ہیں۔ ایسے میں کسی کو بھی نہیں بول سکتی، حتیٰ کہ اپنے میاں کو بھی نہیں بول سکتی کہ مجھے وہ سم نکلوا کے لا دے، کیونکہ میرے میاں میرا فون چلانا پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک باپردہ فیملی ہے اور یہاں پر لڑکیوں کے ہاتھوں میں فون نہیں دیا جاتا۔ میرا فون بھی کبھی کبھی ان کے نمبر پر آ جاتا ہے، امی سے یہ جو نمبر تم نے لیا ہے یہ بھی میرے شوہر کا ہے، اور میرا شوہر جو ہے وہ صرف پہلے خود فون پہ بات کر کے تصدیق کرتا ہے، اگر واقعہ ہی کسی سہیلی کا فون ہو یا میری ماں یا میرے گھر سے کوئی فون کرے تو تب ہی وہ فون مجھ سے دیا جاتا ہے، نہیں تو وہ آگے سے باتیں سنا کر کے بند کر دیتے ہیں اور مجھ تک یہ بات بھی نہیں پہنچتی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں اپنے میاں کے فون سے اس وقت تم سے مخاطب ہوں، اور میں تمہیں کوئی وعدہ نہیں کرتی کہ میں تمہیں وہ سم نکلوا دوں گی۔ شادی سے پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، لیکن اب شادی کے بعد کی زندگی کچھ اور ہے۔ پہلے میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، اپنی مرضی سے جو چاہتی تھی کر لیتی تھی، لیکن اس وقت میں اپنے شوہر کی پابند ہوں، جیسا میرا شوہر کہے گا مجھے ویسا کرنا پڑے گا۔ اگر میں اپنی من مانی یا اپنی مرضی کروں گی تو اس میں ظاہری بات ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے دل برداشتہ ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے اور میرا گھر خراب ہوگا۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آج کے بعد تم مجھ سے رابطہ مت کرو، اور باقی توقیر کا اور تمہارا جو معاملہ ہے اسے تم خود جانو اور یا پھر توقیر جانے۔ ظاہری بات ہے کہ نہ میں اس معاملے میں شامل تھی، نہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم توقیر کے ساتھ اپنا واسطہ رکھو، اور نہ ہی میں نے توقیر کو کچھ کہا تھا۔
اس وقت شادی سے پہلے تم نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک سم نکلوا دوں، میں نے تمہیں اپنے آئی ڈی کارڈ پر سم نکلوا دی، لیکن اب میں ایسا کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ کوشش کرو کہ تم اپنے آئی ڈی کارڈ کو بنوا لو، اپنا آئی ڈی کارڈ بنا کر کے اپنے نام پہ سم نکلوا لو، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہی نمبر تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ نمبر اب میرے نام پہ الاٹ ہو چکا ہے اور یہ نمبر صرف میں ہی نکلوا سکتی ہوں۔ تم کوشش کرو کہ کوئی اور سم نکلوا کر کے یا پھر اپنے پاس جو بھی موجودہ نمبر اس وقت جس کا بھی استعمال کر رہی ہو، جس کے نام کی بھی سم استعمال کر رہی ہو، اس سے توقیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو۔ شمائلہ نے جب یہ بات سلمیٰ کی زبان سے سنی تھی تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ سلمیٰ تو اب اس کے کام آنے سے رہی۔ اب 5واں 6واں مہینہ تھا جو کہ اسے پریگنینسی کو لگ چکا تھا اور وہ بہت جلد ڈیلیوری ہونے والی تھی۔ ماں باپ تھے جو کہ اس کی اس بات کو لے کر کے پریشان تھے۔ ایسے میں محلے کی ایک عورت جس کا نام رضیہ تھا، جو کہ اس بات کے لیے مشہور تھی کہ وہ مشکل سے مشکل رشتے کرواتی ہے، اس نے آج تک ایسے ایسے جوڑے بنائے تھے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ ان کی شادی ہونا تو ناممکنات میں سے تھی۔ یعنی یا تو لڑکی چاند کا ٹکڑا ہوگی اور لڑکا جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کا کھلاڑی لگے گا، یا پھر لڑکا بہت خوبصورت ہوگا اور لڑکی جو ہے وہ انتہائی سیاہ فام ہوگی اور اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہوگی۔ لیکن رضیہ آپا کا یہ کمال تھا کہ اس کی چرب زبانی کے آگے اور اس کی ملائی ہوئی جوڑی کے آگے اور اس کی باتوں کے آگے لوگ ہار جاتے تھے اور اچھے اچھے خوبصورت رشتے جو تھے وہ جوڑ دیتی تھی، چاہے لڑکے کی شکل صورت کیسی ہو، لڑکی کی شکل صورت کیسی ہو، لیکن وہ رشتہ جوڑنے میں ماہر تھی۔ رضیہ کی ایک ہی خوبی تھی کہ وہ ہر قسم کا رشتہ کرواتی تھی، لیکن اس میں ایک خامی بھی تھی کہ وہ کم سے کم 50,000 روپے رشتہ کروانے کے لیے چارج کرتی تھی۔ اس بات کے پیش نظر بہت کم لوگ تھے جو کہ رضیہ سے رشتوں کے حوالے سے رابطہ کرتے تھے، خاص طور پر جس علاقے میں جس بستی میں وہ رہتی تھی، یہ ایک مڈل کلاس فیملیز کے لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ تھی۔ ایک ایسی جگہ تھی کہ یہاں پر بہت سے مکان لوگوں کے اپنے تھے اور بہت سے کرائے پہ تھے، لیکن جن لوگوں کے اپنے مکان بھی تھے وہ بھی لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا روزی رزق کما رہے تھے، اور جن کے کرائے کے تھے ان کی تو ان سے بھی بری حالت تھی۔ یہ ایک ایسی بستی تھی کہ جہاں پر کچھ زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، کوئی بہت زیادہ شاہوکار لوگ نہیں تھے، اس لیے یہاں پر 50,000 روپے فیس رضیہ کو ظاہری بات ہے کہ وہی ادا کرتا تھا جس کو کچھ نہ کچھ مجبوری ہوتی تھی، اور بہت سے ایسے رشتے اس نے مجبوری میں کروا دیے تھے۔ یعنی ایک شخص تھا جس کی بیوی فوت ہو گئی اور اس کے 4 بچے تھے، اب 4 بچوں کی پرورش اس کے لیے عذاب بنی ہوئی تھی۔ وہ کام پر جاتا، کام کرتا یا اپنے بچوں کی پرورش پر توجہ دیتا۔ وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا تھا، اس کا گھر اپنا تھا، لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ بھی پریشان ہو کر کے رہ گیا تھا۔ ایسے میں اس نے رضیہ آپا سے رابطہ کیا اور رضیہ آپا سے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا، تو رضیہ آپا نے اس کے لیے 1 مہینے کے اندر اندر ایک ایسی عورت کا انتظام کر دیا کہ جو اپنے بھائی اور اپنی بھابھی کے پاس رہ رہی تھی۔ ماں باپ مر چکے تھے اور اس کی شادی کروانے میں بھائی اور بھابھی کوئی انٹرسٹ نہیں دکھا رہے تھے، لیکن رضیہ نے ایسا چکر چلایا کہ بھائی اور بھابھی کو منا لیا اور پھر اس کی شادی اس شخص کے ساتھ کروا دی جو کہ 4 بچوں کا باپ تھا۔ اس عورت نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری 35-40 سال عمر ہونے کو آئی تھی اور ابھی تک میرے بھائی اور بھابھی نے میری شادی کا نہیں سوچا تھا۔ چلو رضیہ آپا کے ذریعے ہی صحیح، 4 بچوں کا باپ ہی صحیح، لیکن چلو کم از کم مجھے ملا تو صحیح۔ اس بات کو اس نے قبول کر لیا۔ اس لیے اب فرخندہ اور صغیر اس بات کو لے کر کے سوچنے لگے تھے کہ اگر شمائلہ کی شادی کروانی ہے اور یہ بچہ کسی کے سر منڈنا ہے، ایسا کرنا ہے کہ یہ بچہ کسی کے سر پڑ جائے، کوئی اس کو باپ کا نام دے دے اور شمائلہ بدنامی سے بچ جائے، کیونکہ اب تک انہوں نے شمائلہ کو گھر کے پردے میں چھپا کر کے رکھا تھا اور شمائلہ کو بہت کم باہر نکلنے دیتے تھے۔ شمائلہ اگر گھر سے باہر نکلتی بھی تھی تو اس کی ماں یا اس کا باپ اس کے ساتھ جاتا تھا، اور کسی کام سے بھی اگر وہ جاتی تھی تو وہ کام کر کے سیدھا گھر کو واپس لوٹ کر کے آتی تھی۔ سلمیٰ کے گھر میں جا کر جو اس نے
فون نمبر سلمیٰ کی ماں سے لیا تھا اس میں بھی فرخندہ اس کے ساتھ گئی تھی اور باقاعدہ جو بات بھی ہوئی تھی وہ فرخندہ کے سامنے ہوئی تھی تاکہ کوئی کسی قسم کا شکوک و شبہات کی گنجائش نہ رہے۔ اب فرخندہ اور صغیر آپس میں سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ انہیں اس بات کا نظر آ رہا تھا کہ 6واں مہینہ لگنے جا رہا ہے اور ڈیلیوری میں صرف 3 مہینے جو ہیں وہ باقی ہیں۔ 9 مہینے میں بیٹی کی ڈیلیوری ہو جائے گی اور پھر یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی اور ہر شخص ان پر انگلی اٹھائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ ہر جاننے والا ان کے بچے کے باپ کا نام پوچھے گا، یہی پوچھے گا کہ کون ہے کہ جو اس بچے کا باپ ہے، کون ہے جو کہ یہ اس بچے کا کچھ لگتا ہے۔ اب سب لوگ جانتے تھے، کیا ملنے والے، کیا رشتہ دار، کیا برادری، کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جس کے ساتھ شمائلہ کا نکاح کیا گیا ہو یا شمائلہ کی شادی باقاعدہ ہوئی ہو۔ اب ایسے میں وہ لڑکی بہت بڑی بدنامی کا باعث بنے گی اور خاندان والے تو پہلے ہی ان کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد تو اگر کوئی ان کی طرف ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتا بھی تھا تو وہ بھی دیکھنا بند ہو جائے گا۔ ایسے میں ایک شخص تھا جو کہ شاید شمائلہ کو قبول کرتا اور وہ تھا شمائلہ کے تایا کا بیٹا۔ شمائلہ کے تایا کا بیٹا عرفان، اس کے لیے آج سے تقریباً 2 سال پہلے تایا نے رشتہ مانگا تھا، یعنی وہ شمائلہ کو اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت فرخندہ اور صغیر نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا تھا کہ بچی ابھی پڑھ رہی ہے، اگر یہ پڑھائی سے فارغ ہوگی تو پھر ہم کچھ سوچیں گے۔ اصل میں فرخندہ اور صغیر اس لڑکے عرفان سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو ان کا مکان کرائے کا تھا اور وہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے، دوسرا وہ لڑکا جو ہے وہ ایک ٹھیلا لگاتا تھا، اس میں سے وہ بس اتنی ہی مزدوری کر پاتا تھا کہ اپنی ذات کو سنبھال لے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسے میں ظاہری بات ہے کہ ایک پڑھی لکھی بچی ایک ایسے 5ویں پاس کو کیسے دی جا سکتی ہے کہ جس نے صرف 5ویں تک تعلیم حاصل کی ہو اور اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگاتا ہو جس میں سے 1500 وہ اپنا روز کا کما رہا ہو۔ ان کا خیال تھا کہ جب ان کی بچی پڑھ لکھ جائے گی تو وہ اس کی شادی کسی ایسے گھر میں کریں گے کہ جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوں گے۔ ظاہری بات ہے پڑھی لکھی بچی کی آج کی دور میں عزت ہے۔ پڑھائی لکھائی کا جہاں تک تعلق تھا، شمائلہ نے واقعی ان 2 سال میں MBA کر لیا تھا، یہاں پر اس کی پڑھائی ختم ہو گئی تھی کیونکہ اس سے آگے اب اس کے والدین کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے پڑھائی کے اخراجات پورے کر سکتے۔ MBA بھی اس نے جو کیا تھا سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا مرمرا کے اس نے کیا تھا اور اس کے لیے بھی والدین نے اپنا پیٹ کاٹ کر کے اسے MBA کروایا تھا۔ لیکن اب سسٹم یہ ہے کہ اس MBA کو کرنے کے بعد بھی اس نے شادی نہیں کی تھی، اور شادی کرتی کیسے، وہ توقیر کی محبت میں کالج ہی میں مبتلا ہو گئی تھی، اور پھر یہ کالج میں جو محبت اس کی توقیر کے ساتھ ہوئی تھی، یہ محبت جو ہے وہ حدود کو تجاوز کر گئی اور وہ لوگ اس لیول تک پہنچ گئے کہ آج توقیر کہیں بیٹھا ہوا تھا اور شمائلہ 5 سے 6 مہینے کا پیٹ اٹھا کر کے گھوم رہی تھی۔ لہٰذا اس وقت فرخندہ اور صغیر دونوں سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ اب رضیہ آپا کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ 50,000 روپے کی رقم کہیں نہ کہیں سے کر کے ہم رضیہ آپا کو دے دیں گے اور کسی نہ کسی طور پر رضیہ آپا جو ہے وہ شمائلہ کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈے گی اور کوشش کریں گی کہ اس کو کہیں گے کہ 1 مہینے کے اندر وہ شمائلہ کی شادی کسی جگہ کرا دیں۔ اب جب یہ بات دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے طے کر لی تو انہوں نے اگلے ہی روز رضیہ آپا کو اپنے گھر بلا بھیجا۔ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ رضیہ آپا کے گھر بیٹھ کر ہی اس مسئلے پہ رضیہ آپا کو اپنے گھر بلا کر کے اس مسئلے پر بات کریں، کیونکہ اگر وہ رضیہ آپا کے گھر جاتے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پر اور لوگ بھی تھے جو کہ رضیہ کے رشتہ دار تھے، ان تک بھی یہ بات پہنچ سکتی تھی۔ ویسے رضیہ ایک بڑی رازدار قسم کی عورت تھی اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو راز دے کر کے بندہ بھول جائے، وہ مرتی مر جائے گی لیکن زبان نہیں کھولے گی، وہ اپنے وعدے کی، اپنے راز کی بڑی پکی تھی۔
اسی لیے فرخندہ اور صغیر نے رضیہ کو گھر بلایا تھا، اور جب رضیہ ان کے بلاوے پر گھر آئی تو وہاں پر آ کر کے اس پر یہ عقد کھلا کہ بچی شمائلہ تو 6 ماہ کی پریگننٹ ہے اور وہ ماں بننے والی ہے، اور ایسی شکل میں اس کا رشتہ جو ہے وہ کسی شریف آدمی کے ساتھ کر دیں۔ یہ بات رضیہ نے ماں باپ سے پوچھی کہ اگر تم کوئی شریف آدمی ہی ڈھونڈتے ہو تو اپنی بیٹی کو تو دیکھ لیتے، اس نے یہ چاند کہاں سے چڑھا لیا ہے۔ اب فرخندہ جو کہ پہلے ہی جلی بنی بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ یہ محبت کے کارنامے ہیں، اسے کسی لڑکے سے کالج میں محبت ہو گئی تھی اور اس محبت نے یہ سارا گل کھلا دیا ہے، اور یہ اس محبت کا نتیجہ ہے۔ پھر وہ لڑکا یہاں سے پاکستان سے دبئی چلا گیا، اور پھر وہ جو نمبر اسے دے کر کے گیا تھا اپنے رابطے کا، وہ نمبر بھی یہ گوا بیٹھی۔ اسی طریقے سے اس کا رابطہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا۔ جو نمبر اس لڑکے کے پاس تھا، اتفاق کی بات یہ ہے وہ نمبر بھی گم ہو گیا۔ اب نہ تو وہ لڑکا اس کے ساتھ رابطہ کر پا رہا ہے اور نہ اب یہ اس کے ساتھ رابطہ کر پا رہی ہے، کیونکہ دونوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہو رہا ہے اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے رابطے سے کٹ گئے ہیں۔ تو اب یہ لڑکی جو ہے شمائلہ، اب یہ 5ویں 6 ماہ کے معاملات میں جا رہی ہے، اس نے پیٹ اٹھا لیا ہے۔ اب ایسے میں ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی اسے قبول کرنے کے لیے خاندان میں تیار نہیں ہوگا، جس سے بھی بات کریں گے وہ اسے انکار کر دے گا۔ آج سے 2 سال پہلے اس کے تایا نے اس کے رشتے کی بات کی تھی، وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، لیکن ایک تو وہ کرایہ دار تھا، دوسرا اس کا بیٹا کچھ خاص کماتا کھاتا نہیں تھا، اور اوپر سے صرف 5ویں پاس تھا۔ اس لیے ہم نے اس رشتے کے لیے باقاعدہ انکار کر دیا تھا، اور اس انکار کے بعد اس نے کبھی دوبارہ اس رشتے کے لیے پوچھا نہیں ہے۔ ہم نے اس وقت اسے بس یہی کہا تھا کہ لڑکی پڑھ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ صرف 5ویں پاس ہے اور ایک نکھٹو آدمی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے گھر میں کرنا چاہیں گے، کسی ایسی جگہ کرنا چاہیں گے کہ جہاں پر ہماری بیٹی عیش کرے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہماری بیٹی ہمارا اس طریقے سے منہ کالا کرے گی اور اس طریقے سے ایک بچہ گود میں اٹھائے ہمارے گھر آ جائے گی۔ اب ایسے میں جو بھی یہ کر چکی ہے، یہ اب ہم والدین ہیں، ہم اسے نہ تو گھر سے نکال سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اوپر سے ہماری حیثیت بھی تمہارے سامنے، ہم بھی مڈل کلاس لوگ ہیں، کماتے ہیں کھاتے ہیں۔ اس کے ابو یعنی شمائلہ کے ابو تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ ایک فیکٹری میں ملازم ہیں، وہاں سے ایک لگی بدی تنخواہ ملتی ہے جس سے گھر کا گزارا چلتا ہے۔ کوئی سرکاری جاب یا نوکری نہیں کہ پینشن آتی ہوگی یا لمبے چوڑے کھڑاک ہوں گے۔ اس لیے بڑی مشکل سے ہم دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کر کے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری ڈیمانڈ کو ہم پورا کریں گے۔ تم جو 50,000 روپے کی ڈیمانڈ کرتی ہو کہ تم کیسا بھی رشتہ 1 مہینے کے اندر کروا سکتی ہو، تمہاری ڈیمانڈ کو ہم پورا کریں گے۔ باقی یہ بات کھلنے نہ پائے کہ ہماری بیٹی پیٹ سے ہے۔ کوئی ایسا رشتہ دیکھو کہ جو ہماری بیٹی کو اس حالت میں قبول کرے اور اس حالت میں اسے جو ہے وہ بیوی کی ضرورت ہو۔ کوئی ایسا ضرورت مند دیکھو کہ جو اس کے ساتھ شادی کر کے گھر بسا لے۔ اب رضیہ آپا نے کہا، لو فرخندہ، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، رشتہ تو میرے پاس موجود ہے، مجھے دیکھنا نہیں پڑے گا، رشتہ ہے اور وہ رشتہ میں کروا بھی دوں گی۔ ایک آدمی ہے، منظور حسین اس کا نام ہے، گھر اس کا اپنا ہے اور وہ باقاعدہ ایک سرکاری ادارے سے ریٹائر ہے۔ اس کی پینشن آتی ہے جو کہ اچھی خاصی ہے، کم از کم اتنی ہے کہ تمہارا شوہر جو مہینہ بھر مزدوری کر کے کماتا ہے اس سے زیادہ ہے۔ گھر بھی اپنا ہے، گھر اچھا خاصا ہے، فقط ایک ہی بیٹا ہے جو کہ اس کے پاس نہیں رہتا۔ باپ اور بیٹے کی آپس میں نہیں بنتی، وہ بیٹا اسے چھوڑ کر کے کب کا علیحدہ ہو چکا ہے۔ بیٹا اپنے سر پیر والا ہے، اس نے کبھی مڑ کر باپ کو دیکھا تک نہیں کہ باپ کس حال میں ہے۔ 50 سال اس کی عمر ہے منظور حسین کی، 50 سے 1-2 سال اوپر ہی رہا ہوگا۔ بیوی اس کی فوت ہو چکی ہے، اس بیٹے کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ ابھی اس کی صحت ٹھیک ہے، چلتا پھرتا ہے، ہڈ پیر سلامت ہیں۔ ایسے میں اگر تم شمائلہ کا رشتہ اسے دینا چاہو
تو وہ ایک ایسا امیدوار ہے کیونکہ اس کی بیوی نہیں رہی، وہ چاہتا ہے کہ وہ شادی کر لے کیونکہ بیٹا اس سے الگ ہو چکا ہے اور گھر میں وہ اکیلا رہتا ہے۔ زیادہ تر وقت وہ سارا دن گھر سے باہر گزارتا ہے، اپنے دوستوں کے ہاں چلا جاتا ہے، جو اس کے دوست شادی شدہ ہیں، جو کہ اس کے ساتھ اس کے وقت کے دوست ہیں، ان کے گھروں میں گھوم پھر کر کے واپس آ جاتا ہے، اور پھر رات کو جب وہ گھر آتا ہے کھانا وغیرہ کھا کر کے لیٹ جاتا ہے تو تنہائی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ ایسے میں اس نے بھی مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ کوئی بیوہ مطلقہ یا کوئی مجبور عورت ہو شادی کے لیے تو بتانا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے ایک نوجوان لڑکی چاہیے، بلکہ اس نے کہا تھا کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ یا پھر کوئی ایسی لڑکی کو جو مجبور ہو، غربت کے ہاتھوں تنگ ہو، جس کی شادی نہ ہو پا رہی ہو، تو اگر کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے بتانا۔ گھر بار میرا اپنا ہے، مجھے پینشن کے ایک اچھی خاصی معقول رقم مہینے کو مل جاتی ہے، جو کہ میرے خرچے کے لیے تو کیا، اگر میں اس کے علاوہ 4 لوگوں کو اور بھی یہاں پر گھر میں بٹھا کر کھلاؤں تو ان کے لیے بھی کافی ہے۔ پھر یہ ہے کہ میرے اپنے پاس میرا بینک اکاؤنٹ پیسوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ جب میں ریٹائر ہوا تھا، جس سرکاری ادارے سے میں ریٹائر ہوا تھا، مجھے اچھے خاصے پیسے جو ہیں میری ریٹائرمنٹ پر ملے تھے، وہ میں نے فکس ڈپازٹ کرا رکھے ہیں۔ جب ان کا عرصہ، ان کی مدت پوری ہو جائے گی، وہ ڈبل ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی میرے ہیں یا پھر اس کے کام آئیں گے کہ جو مجھ سے نکاح کرے گی، میرے گھر میں رہے گی۔ ایسے میں اگر تم لوگ اس رشتے کے لیے حامی بھرو اور تم لوگ اپنی آمادگی کا اظہار کرو تو میرے خیال میں شمائلہ کے لیے اس سے بہتر رشتہ نہیں ہے۔ شمائلہ اس وقت زیادہ عمر کی نہیں ہے، جیسا کہ میں اندازہ لگاتی ہوں کہ یہ 20-21 کی رہی ہوگی، لیکن یاد رکھو کہ وہ شخص 50 سال سے بھی اوپر ہے، 51-52 سال کا ہوگا۔ اس کی صحت اچھی ہے، اس بات کا جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، لیکن اگر اس شکل میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو منظور حسین ایک ایسا شخص ہے جو کہ شمائلہ کو 6 مہینے کی پریگننسی میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی ضرورت مند ہے اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی چاہتا ہے جو کہ اس کے ساتھ شادی کرے اور اس کی تنہائی جو ہے وہ بٹ جائے اور وہ ایسی لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر آباد کر لے۔ فرہندہ اور صغیر نے اب رضیہ آپا سے یہ بات کر دی کہ وہ اس شخص کے ساتھ جا کے بات کرے اور اسے کوئی بات چھپائے نہیں، بلکہ اسے بتائے، کیونکہ کل کو بھی یہ بات کھل جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے کہ جو 5ویں-6 مہینے کی پریگننسی اٹھائے ہوئے ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس بات کو لے کر کے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے آمادہ ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رضیہ آپا نے کہا بس تم لوگ فکر نہ کرو، میں 1 سے 2 روز میں ساری بات کر کے تم لوگوں کو بتاؤں گی، اور امید ہے کہ وہ شخص اس بات کے لیے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ انتہائی ضرورت مند ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو کہ نوجوان ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں ملتا اور زیادہ تر وہ اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں مگن رہتا ہے، اور کئی مہینے، کئی سال وہ اپنے باپ سے رابطہ نہیں کرتا، تو ایسے میں اس کا باپ زیادہ تر تنہائی کا شکار ہے۔ پھر وہ ایک جہاندیدہ آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، یہ بات وہ بھی جانتا ہے کہ انسان جوانی میں بے روی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ شمائلہ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ شمائلہ کو تن من دھن سے اپنانے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کے ساتھ شادی کر کے باقاعدہ ایک اچھے جیون کا آغاز کرے۔ یہ باتیں کر کے رضیہ آپا تو وہاں سے رخصت ہو گئی۔ شمائلہ نے بھی پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے یہ بات سن لی تھی۔ شمائلہ کو لگ رہا تھا کہ اگر اس شخص نے جس کا نام منظور حسین بتایا گیا ہے اس کے رشتے کے لیے حامی بھر دی تو ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ اسے شادی کرنی پڑے گی جو کہ کم سے کم اس سے 30 سال بڑا ہے۔
لیکن اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ وہ اب انکار کی پوزیشن میں نہیں، کوئی نخرہ دکھانے کی پوزیشن میں نہیں، اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنے والدین کی بات کو رد کر سکے، کیونکہ جو غلطی وہ کر چکی تھی یہ غلطی بہت بڑی تھی، اور اس غلطی کے چلتے ظاہری بات ہے کہ اسے اس بوڑھے شخص کا رشتہ بھی قبول کرنا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شادی بھی اسے کرنی تھی۔ لہٰذا اس نے خاموشی اختیار کر لی، اسے اپنی قسمت سمجھ لیا۔ ادھر رضیہ آپا نے اس رشتے کے لیے کوشش شروع کر دی، ادھر شمائلہ نے ایک آخری کوشش کے طور پر دوبارہ سلمیٰ سے رابطہ کیا، اور اس بار سلمیٰ کے شوہر سے بات ہوئی، اور سلمیٰ کے شوہر کو اب نہ چاہتے ہوئے بھی شمائلہ نے اپنی کیفیت سے آگاہ کر دیا، اور ایک بھائی ہونے کے ناطے اس سے اپیل کی کہ تم میرے کام آؤ، اپنی بیوی سے کہہ کے مجھے وہ سم نکلوا دو، ہو سکتا ہے کہ اس سم پر میرے توقیر کا میسج آ جائے، کوئی کال آ جائے اور میں اس کے ساتھ رابطہ کر سکوں۔ ایسے میں وہ شخص جو کہ خالص مذہبی قسم کا آدمی تھا، اس نے شمائلہ کو وہ بے عزت کیا جیسا کہ شمائلہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ آج فون کیا ہے تو آج کے بعد فون نہ کرنا، اور میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ تمہارے جیسی گھٹیا لڑکی کے ساتھ میری بیوی کی کوئی دعا سلام رہی ہے، لہٰذا آج کے بعد میں سلمیٰ کو سختی سے منع کروں گا کہ اگر وہ اپنے گھر، اپنے میکے، اپنے گھر بھی جائے تو وہ تم جیسی لڑکی سے واسطہ نہ رکھے، کیونکہ یہ بات سلمیٰ نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ خالص مذہبی قسم کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا یہاں سے شمائلہ کو بہت بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کو اس شخص کے ساتھ بات کر کے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، کیونکہ اس نے شمائلہ کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی وہ کوئی بھی شریف آدمی کسی لڑکی کے بارے میں نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ غلطی تو اس کی شمائلہ میں تھی۔ اگر کوئی لڑکی نکاح کے بغیر 6 مہینے کا حمل اٹھا کر کے گھومے گی، پریگنٹ ہوگی، پیٹ اٹھا کر کے گھومے گی، ظاہری بات ہے لوگ اس کو باتیں بنائیں گے اور اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کو بے عزت ہی کریں گے۔ یہ بات اب شمائلہ کو اچھے طریقے سے دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ واقعی میں جو کچھ ہوا ہے اس نے لوگوں کو جو ہے اس کے خلاف کر دیا ہے، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کے ملنے گلنے والے، کوئی بھی تو اب اس بات کو ظاہری بات ہے کہ قبول نہیں کرے گا۔ والدین ماں باپ ہی تھے جو کہ اس سچویشن میں اس کے کام آ رہے تھے۔ اگر واقعی میں اب اگر کسی رشتہ دار کو اس بات کی خبر ہو جائے یا اس بستی میں ہی خبر ہو جائے کہ ایک 6 ماہ کی بغیر نکاح کے پریگنٹ لڑکی جو ہے وہ فلاں گھر میں بیٹھی ہے، تو لوگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس گھر پہ، فرہندہ پہ، صغیر پہ، شمائلہ پہ تھو تھو کریں اور اس کو باتیں بنائیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بات اگر بگڑ گئی، یہ تو رضیہ آپا کا حوصلہ تھا کہ وہ یہاں سے بات سن کے گئی بھی تھی تو اب تک کسی کو اس بارے میں علم نہیں تھا، کیونکہ وہ واقعی ایک سمندر تھی، ہر بات کو پی جانے کا ہنر جانتی تھی۔ اس شخص سے بات کرنے کے بعد، یعنی سلمیٰ کے شوہر سے بات کرنے کے بعد، شمائلہ کو اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک نارمل مسئلہ ہے، لیکن جب سے اس شخص نے باقاعدہ اسے بے عزت کیا تھا اور اسے ایک ایسی عورت قرار دیا تھا کہ جو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لہٰذا اس کے بعد شمائلہ نے اس بات کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا کہ واقعی اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور وہ بغیر نکاح کے شادی سے پہلے ماں بننے جا رہی ہے اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات جب اس نے سوچی اور اپنے ہی اندر اس نے جھانک کر دیکھا تو اسے خود سے شرمندگی محسوس ہونے لگی، اور اس شرمندگی کے چلتے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی بوڑھا بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور میں اس کے ساتھ بھی شادی کر کے اس بچے کو باپ کا نام دے سکوں یا پھر اپنی اس غلطی کو چھپا سکوں، اس غلطی پہ پردہ ڈال سکوں، تو مجھے میرے خیال میں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سے 3 دن گزر گئے اور پھر رضیہ آپا ان کے گھر آ گئی۔ رضیہ آپا نے گھر آ کر کے خوشخبری ہی سنائی تھی۔
اس نے کہا کہ میں نے جب منظور حسین سے جا کے یہ بات کی تو اس نے تو شکر ادا کیا کہ چلو اس کے قابل کوئی رشتہ تو ملا۔ میں نے شمائلہ کی مکمل حالت منظور حسین کو بتا دی ہے، لیکن منظور حسین کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہی بات اس نے کی کہ نوجوانی میں لوگ غلطیاں کر دیتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس بات کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہٰذا اب وہ اس شادی کے لیے نہ صرف کہ رضامند ہے، بلکہ میں نے اسے یہ بھی کہا ہے کہ بس وہ آئے اور آ کر کے اس بچی کو نکاح کر کے لے جائے۔ بہت زیادہ دھوم دھام کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اس لڑکی کو تھوڑے ڈھیلے کپڑے جو ہے وہ پہنائے جائیں تاکہ وہ لڑکی جو ہے اپنی پریگنینسی کو چھپا سکے اور لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلے کہ وہ لڑکی ایک پریگننٹ لڑکی ہے اور تم اسے بیاہ کر کے لے آؤ۔ اب ایک بات منظور حسین نے بھی کی ہے، اس نے کہا کہ جب شادی کے 3 ماہ بعد بچہ پیدا ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت یہاں پر چلو اس کے علاقے کے لوگوں کو نہ صحیح، اس کے رشتہ داروں کو نہ صحیح، انہیں تو ہم اطلاع کریں گے تو تب کی بات ہے، لیکن یہاں پر جس جگہ پر میں رہتا ہوں یہاں پر یہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ اب ایسے میں جو بھی بات ہوگی ظاہری بات ہے کہ اس میں میری اپنی بھی عزت جائے گی، میری اپنی بھی لوگ جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے مجھے باتیں سنائیں گے، لیکن مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ پہلے یہاں پر لوگ کون سا جو ہے وہ مجھے گھر سے کھانا دے رہے ہیں یا مجھے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کوئی لوگوں نے خوش رکھا ہوا ہے، پہلے بھی تو میں اکیلا اور تنہائی کا شکار ہوں۔ اگر اتنے ہی وہ لوگ غیرت مند ہیں یا اتنا ہی ان کو اس بات کو لے کر کے مسئلہ ہے تو وہ اپنے گھر سے بیٹی دے دیں۔ لہٰذا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ 3 ماہ بعد اگر یہاں پہ یہ بات کھلے گی اور یہ لڑکی باقاعدہ جو ہے وہ کسی بچے کو جنم دے گی تو مجھے اس بات کو لے کر کے بھی اعتراض نہیں ہے۔ اب ساری ذمہ داری کیونکہ منظور حسین نے اپنے سر لے لی تھی اور بات شمائلہ اور اس کے والدین کے سر سے اتر گئی تھی، لہٰذا اب صرف اور صرف شادی کی تیاری ہونی تھی۔ منظور حسین کے وہی دوست جو کہ اب اپنے اپنے گھروں میں آباد تھے، جن کے بچے جوان تھے، جن کی بیویاں تھیں، جن کا گھر بار تھا، فیملی تھی، وہی ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے باراتی تھے۔ لہٰذا ٹوٹل 20 سے 25 لوگ ہی شادی میں کہے گئے اور منظور حسین نے شادی کرنے سے پہلے تقریباً ان تمام کو ہی ذہنی طور پر اس بات کے لیے مطمئن کر لیا کہ شمائلہ کے ساتھ جو کچھ ہے اس بات کو وہ زبان بند کر کے ہی رکھیں گے اور یہ بات کسی کے آگے عیاں نہیں کریں گے، کم از کم اس وقت تک کہ جب تک کہ شادی ہو کے وہ گھر نہیں آ جاتی اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ جنم نہیں لے لیتا۔ وہ لوگ بھی ظاہری بات ہے کہ ایک عرصے کے ساتھ منظور حسین کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کی فیملیوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، اس لیے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری شادی ہوتی ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ایک 6 ماہ کی پریگننٹ لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے، تو ہمیں کس بات کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پھر ایک چھوٹی سی بارات آئی اور بڑی ہی سادگی کے ساتھ صرف قاضی کو بلا کر کے نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے ساتھ ہی اب باقاعدہ جو ہے وہ شمائلہ منظور حسین کی منکوحہ ہو چکی تھی، دونوں میاں بیوی وہاں سے رخصت ہو گئے، 2-3 گاڑیاں لائی گئی تھیں، انہی میں سے ایک گاڑی میں بٹھا کر کے شمائلہ کو لے کر کے وہاں سے چلے گئے۔ فرحندہ اور صغیر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ بیاہی گئی ہے، چاہے وہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ ہی بیاہی گئی ہے جو کہ اس سے باپ سے عمر سے بھی 3-4 سال بڑا ہے۔ 46-47 سال عمر تھی اس وقت صغیر کی، جس کی بیٹی جو ہے وہ ایک 52 سال کے بوڑھے کے ساتھ بیاہ کر کے جا رہی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ماں باپ کی مجبوری تھی، ورنہ کون ماں باپ اپنی بیٹی کو اس طریقے سے بیاہ کر کے دیتے۔ کوئی نوجوان رشتہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو قبول نہ کرتا اور اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا۔ ایک لمحے کے لیے فرحندہ نے صغیر سے کہا تھا کہ عرفان کے لیے ایک دفعہ پھر اپنے بھائی سے پوچھ لو، اگر اب بھی وہ عرفان کی شادی شمائلہ کے ساتھ کرنا چاہے تو میرے خیال میں وہ نوجوان تو ہے، کم از کم وہ 5ویں پاس ہی صحیح، لیکن وہ ایک نوجوان لڑکا ہے اور اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔
اب صغیر نے بھی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ فرحندہ کی بات کو مان لینا چاہیے۔ اس نے اپنے بھائی منیر کو فون کیا تھا جو کہ عرفان کا والد تھا، اور اس نے منیر سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میں شمائلہ کی شادی جو ہے وہ عرفان سے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب ایسا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جو دونوں بھائی بیٹھ کر ہی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آگے سے منیر نے کہا تھا کہ بھائی اب ضرورت نہیں رہی، شاید تمہیں علم نہیں ہے، میں نے عرفان کی منگنی جو ہے وہ کر دی ہے اور 3 سے 4 مہینے میں اس کی شادی کرنے والا ہوں۔ اس کو باقاعدہ میں نے اس کی منگنی کر دی ہے۔ اب اس کی شادی جو ہے وہ بہت جلد سغرا کے ساتھ ہو جائے گی، جو کہ ہمارے ہی محلے میں رہتے ہیں، غریب سے لوگ ہیں۔ ان کی 6-7 بچیاں تھیں، ان کی شادیاں بیچاریوں کی نہیں ہو رہی تھیں، تو وہیں سے ہم نے رشتہ مانگا تو ان کی ایک بیٹی کا رشتہ مل گیا ہے۔ اس لیے یار یہ اگر تم کچھ عرصہ پہلے کرتے بات تو مجھے اس بات کو لے کر کے خوشی ہوتی، لیکن اب اللہ کا فضل ہے کہ سغرا کے ساتھ عرفان کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور سغرا بہت جلد جو ہے وہ میری بہو بن کر کے گھر آ جائے گی۔ اس لیے معذرت، اگر یہ بات کرتے پہلے کچھ عرصہ کر لیتے اور سغرا کے ساتھ منگنی نہ کی ہوتی تو مجھے اس بات کو لے کر کے خوشی ہوتی کہ چلو بھائی کی بیٹی جو ہے وہ میرے بیٹے کے ساتھ بیاہ کر کے گھر آ جائے گی۔ لہٰذا منیر کے اس جواب کے بعد عرفان والا راستہ بھی بند ہو گیا تھا۔ عرفان کم از کم ایک نوجوان تو تھا، اس وقت وہ تقریباً 30 سال کی عمر کا تھا، ٹھیا لگاتا تھا، مزدوری تھوڑی بہت کرتا تھا، گھر کرائے کا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کو اس وقت جو ہے وہ اگنور کیا جا سکتا تھا، پس پشت ڈالا جا سکتا تھا، کیونکہ لڑکی مجبور تھی اور وہ 6 ماہ پریگننٹ تھی، اور ایسے میں ظاہری بات ہے کہ صغیر کو امید تھی کہ جب وہ اپنے بھائی سے بات کرے گا اور اسے بیٹی کی اصلیت بتائے گا تو وہ اس بات کے لیے انکار نہیں کر پائے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب کسی بات کی آگے مزید گنجائش ہی نہیں رہی تھی اور صاف صاف پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ نہیں چل سکے گا۔ ادھر شمائلہ دلہن بن کر کے اس شخص جس کا نام منظور حسین تھا اس کے گھر آ گئی تھی۔ ایک کمرہ کچھ خاص تو نہیں لیکن تھوڑا بہت سجا دیا گیا تھا، وہاں پر ایک ڈبل بیڈ لگایا گیا تھا، اس کے اوپر نیا بستر، نئی چادر بچھا دی گئی تھی، کمرے میں کچھ جھنڈیا فانوس وغیرہ سے لگا دیے گئے تھے، شاید اسے سہاگ کی سیج کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے لیے کچھ زیادہ خرچہ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ شادی بھی ایک بوڑھے انسان کی تھی اور جتنا اس کے الیک سلیک والے کر سکتے تھے اتنا ہی کر کے وہ لوگ وہاں سے رات کے 11 بجے تک روانہ ہو گئے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، کھا پی کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل گئے تھے۔ تقریباً 11 بجے ان لوگوں کو رخصت کرنے کے بعد منظور حسین دلہن والے کمرے میں آیا۔ اس نے دلہن والے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کیا، بیڈ پر آ کر بیٹھ کر کے گھونگھٹ الٹ دیا، ایک انگوٹھی منہ دکھائی کے طور پر دی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ باتیں جو تھیں وہ شمائلہ کے کان میں ڈال دیں۔ اس نے کہا کہ دیکھو اب ایسا ہے کہ ایک غلطی تم نے کی ہے اور اس غلطی کو سنبھالنے کے لیے شادی میں نے کی ہے۔ تمہاری غلطی میرے سامنے ہے، مجھے رضیہ نے بتایا کہ تم نے کیا غلطی کی ہے اور وہ دکھ بھی رہی ہے۔ اب تم 6 ماہ کی ایک پیٹ اٹھائی ہوئی لڑکی ہو، ایسے میں تم سے شادی کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو ہو گئی، اب تم ایک بیاہتا لڑکی ہو، ایک ایسی لڑکی ہو جس نے باقاعدہ ایک لڑکے کے ساتھ، ایک مرد کے ساتھ نکاح کیا ہے، تم آج سے میرے نکاح میں آ گئی ہو، اب تمہاری عزت میری عزت ہے، تمہاری بےزتی میری بےزتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم اس بات کو اپنے سامنے رکھو گی اور کوشش کرو گی کہ آج کے بعد مجھے کسی جگہ کسی محفل میں بے عزت نہ کرواؤ اور خود بھی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو اور مجھے بھی عزت کے ساتھ رہنے دو۔ اس بات کے بعد ظاہری بات ہے کہ اس نے لائٹ بند کر دی تھی اور دلہن کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ اگرچہ وہ ایک 50-52 سال کا آدمی تھا لیکن اس کی خواہشیں ابھی جوان تھیں، اس نے اپنی بیوی سے پورا انصاف کیا تھا اور اسی طریقے سے رات گزر گئی تھی۔ اس نے اگلے روز صبح اپنی بیوی کو یعنی شمائلہ کو گھر کی ساری روٹین سمجھا دی تھی
اور اسے بتا دیا تھا کہ پینشن کے نام پر اتنی رقم آتی ہے کہ جس سے تم اور میں آسانی سے گزارا کر لیں گے، اس لیے مجھے کام کرنے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ گھومیں پھریں گے، باہر جائیں گے، تھوڑا سا سیر تفریح کریں گے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے گزاریں گے۔ دن گزرنے لگے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بڈھا زیادہ ہی جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے لگا، اور پھر ایک روز اچانک ہی اس کے دل میں درد اٹھا۔ یہ دل کا درد ظاہری بات ہے کہ اسے ہوا تھا تو شمائلہ پیچھے نہیں رہ سکتی تھی۔ شمائلہ نے فوری طور پر اسے قریبی ہاسپٹل لے کر جانا مناسب سمجھا۔ وہاں پر اسے چیک کیا گیا اور جس ڈاکٹر نے چیک کیا اس نے باقاعدہ شمائلہ کو ایک طرف لے جا کر کے کہا، کیا آپ ان کی بیوی ہیں؟ شمائلہ نے کہا، ہاں میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ ان کو اس بات سے منع کریں کہ ان کی عمر نہیں ہے کہ یہ ابھی کوئی ایسی خوراک یا ایسی میڈیسن لیں کہ جو ان کو طاقت دے۔ یہ شاید آپ ایک نوجوان لڑکی ہیں اور آپ سے شادی کر بیٹھے ہیں، تو شاید اس چکر میں یہ کچھ خوراک یا کچھ میڈیسن ایسی لے رہے ہیں کہ جو ان کو وقت ضرورت طاقت دے اور جس کی استعمال سے یہ آپ کو خوش رکھ سکیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہ جیسے ہیں، جس لیول پر ہیں، ان کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرنے کی کوشش کریں اور ان کو اس چیزوں سے منع کریں۔ اب شمائلہ نے کہا کہ میں نے تو کبھی بھی زندگی میں ان سے کوئی شکایت نہیں کی، جتنا بھی عرصہ ہماری شادی کو ہوا ہے میں نے کبھی بھی ان کو نہیں کہا کہ یہ کوئی ایسی چیز استعمال کریں۔ اب اس ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں، اگر یہ ایسی چیز استعمال کریں گے ان کے بلڈ پریشر پہ مسئلہ ہوگا اور یہ بلڈ پریشر ان کے دل کے دورے کا باعث بنے گا۔ ابھی تو معمولی سی درد تھی جس کی دوائی میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ آگے جا کر کے ایک بڑا دل کا دورہ بن سکتا ہے، اس لیے انہیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرائیں۔ پھر یہ ہے کہ تلی ہوئی غذا سے اور زیادہ چکنائی والی چیزوں سے بھی ان کو کہیں کہ پرہیز کریں۔ اس کے بعد شمائلہ منظور حسین کو لے کر کے گھر آ گئی تھی اور اس نے ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب وہ تلی ہوئی اور چکنائی والی غذا منظور حسین کو نہیں دیتی تھی اور باقاعدہ اب اس نے یہ سنا دیا تھا کہ آپ جیسے بھی ہیں مجھے قبول ہیں، آپ کامیاب ہیں، ناکام ہیں، کتنا وقت آپ میرے ساتھ جو ہے وہ محبت میں مبتلا رہتے ہیں، آپ جو ہے کتنا وقت جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ قربت کے لمحات گزارتے ہیں، مجھے ان باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق تب پڑتا کہ جب میں بھی اس چیز کو مانتی کہ آپ ایک نوجوان آدمی ہیں اور میری ایک نوجوان سے شادی ہوئی ہے، تو تب ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بھی ان باتوں کی خواہش ہوتی، نخرہ ہوتا کہ مجھے جو ہے وہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے۔ لہٰذا اب آپ یاد رکھیں کہ آپ جو ہیں، جیسے ہیں، اگر آپ نے مجھے جو ہوں جیسی ہوں قبول کر لیا ہے تو آپ بھی جو ہیں جیسے ہیں مجھے قبول ہیں۔ آپ آئندہ کوشش کیجئے گا کہ کوئی فضول قسم کی طاقت کی دوائی مت کھائیے گا کہ جس سے آپ کا کچھ مسئلہ بگڑے اور آپ کو کل کو پھر ہاسپٹل جانا پڑے۔ منظور حسین نے اگرچہ اس بات کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ منظور حسین ان باتوں سے کب باز آنے والا تھا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ یہ ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے ہڈ پیر جذبات اس کی نسبت کافی مضبوط ہیں، اور اگر وہ اس لڑکی کو جو ہے خوش رکھنا چاہتا ہے تو اسے بھی جوانوں کی طرح جوش کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ باوجود اس کے کہ اسے شمائلہ نے سمجھایا تھا، ڈاکٹر نے سمجھایا تھا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا اور اس نے اپنی ویسی ہی حرکتیں جاری رکھی تھیں۔ نوجوان نظر آنے کی کوشش، جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں اترنے کی کوشش، یہی وہ چیزیں تھیں کہ جو اب اسے ویک کرنے لگی تھیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی وہ اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا، شمائلہ کی یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سے نہیں چل رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار جب باہر جاتا تھا کچھ تلی ہوئی بھی کھا لیتا تھا، کچھ چکنی بھی کھا لیتا تھا اور شمائلہ کی باتوں کو زیادہ تر نظر انداز کرتا تھا۔ اس کا ہر بار ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اگر مرنا ہی ایک دن ہے اور انسان کی زندگی کی اینڈ جو ہے وہ موت ہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ہنستے کھیلتے مر جائے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ پرہیز وغیرہ اس سے نہیں ہوتے۔ چلے پرہیز کھانے کا نہ صحیح،
کسی اور چیز کا تو کریں۔ شمائلہ اسے بار بار یہ بات سمجھاتی تھی، لیکن وہ شمائلہ کی اس بات کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسے ایک روز رات کو اچانک شدید درد اٹھی جو کہ دل میں تھی۔ شمائلہ نے فوری طور پر مختلف لوگوں کو جو کہ وہیں آس پاس رہتے تھے اور جن میں سے کافی سارے ایسے لوگ تھے جو کہ جاننے والے تھے، ان کو بلایا اور ان کی مدد سے وہ اس کو آدھی رات کو ہاسپٹل لے جانے میں کامیاب ہوئی۔ اب اسے ہاسپٹل میں لے کر جایا گیا تو اس کے لیے باقاعدہ اب ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یہ پہلا ہارٹ اٹیک ہے، کچھ زیادہ خطرناک نہیں تھا۔ میڈیسن دے کر کے ان کو درست کر دیا گیا ہے اور وہ اب کافی حد تک بہتر محسوس کرتے ہیں۔ آپ انہیں چاہیں تو صبح تک گھر واپس لے کے جا سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں نہ تو انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے، نہ تو انہوں نے چکنی اور تلی ہوئی چیزوں کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی وہ ایسی میڈیسنز یا طاقت کی چیزیں استعمال کرنے سے باز آ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو زیادہ ہی جوش اور جوانی کی طرف مبتلا کر رہے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ ان کی یہ چیزیں چھڑا دیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا دورہ ان کی زندگی کا آخری دورہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب شمائلہ منظور حسین کو گھر لے آئی تھی اور اب اس نے باقاعدہ ڈانٹ کر کے کہا تھا کہ مجھے آپ کی زندگی چاہیے۔ اگر آپ اس قسم کی حرکت کریں گے تو آپ دوبارہ دل کا اٹیک کھا سکتا ہے اور ہر بار ایسا نہیں ہے کہ آپ واپس گھر آئیں۔ مجھے آپ کی زندگی چاہیے، مجھے آپ چاہیے، مجھے اس بچے کا باپ چاہیے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اب آپ کے ساتھ نکاح ہو جانے کے بعد آپ ہی اس بچے کے باپ ہیں۔ لہٰذا مجھے جو ہے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا ہے اور آپ نے آج کے بعد وہی کرنا ہے جیسا کہ میں آپ سے کہوں گی۔ شمائلہ کی اس بات کے بعد منظور حسین کو بھی احساس ہوا تھا کہ اگر واقعی وہ چلا گیا یا اس کی زندگی نہ رہی تو پھر یہ گھر بار، یہ خوشیاں، یہ نئی نویلی دلہن کس کام کی۔ لہٰذا اس نے وعدہ کیا کہ وہ کافی حد تک جتنا بھی اس سے ہو سکے گا پرہیز کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے پرہیز کا وعدہ کر لیا اور اس بات کو لے کر کے شمائلہ خوش ہو گئی۔ اب شمائلہ کی ڈیلیوری کے دن بالکل قریب آ گئے تھے، بس چند روز کی ہی بات تھی۔ ارد گرد محلے والوں کو باقاعدہ اس بات کے لیے پہلے سے ہی سنا دیا گیا تھا کہ کسی وقت بھی شمائلہ کو ہاسپٹل لے کے جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا دن رات میں کسی بھی وقت آپ سب لوگ تیار رہیں اور شمائلہ کو ہاسپٹل لے کر جایا جا سکتا ہے۔ پھر وہی ہوا کہ اسی ہفتے کے اندر ایک زبردست درد تھا جو کہ شمائلہ کے اٹھا اور اس درد کے چلتے اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا اور وہاں پر اس نے ایک بہت ہی پیارے بچے کو جنم دیا۔ ظاہری بات ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا گول مٹول سا بچہ تھا جو کہ شمائلہ نے جنم دیا تھا، اور اس بچے کے والدین کے طور پر ظاہری بات ہے کہ اب منظور حسین اور شمائلہ کا نام آ رہا تھا۔ 2-3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ بچے کو لے کر کے گھر آ گئے۔ اب وہ بچہ ان کی زندگی تھا۔ شمائلہ اس بچے کے ساتھ کھیلتی اور منظور حسین بھی اس بچے کو اتنا ہی پیار کرتا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اس بچے سے محبت کرتا تھا، وہ اسے اپنا ہی بچہ سمجھ رہا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ شمائلہ اس کی بیوی تھی۔ ایسے میں ایک روز فون بجا۔ یہ فون منظور حسین کا فون تھا۔ شمائلہ کے پاس اپنا فون تھا اور منظور کے پاس اپنا فون تھا۔ یہ فون بجا تھا اور اس فون کو شمائلہ نے اٹینڈ کیا تھا۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ شمائلہ کو ایسا لگا کہ جیسے اس نے اس آواز کو پہلے بھی سن رکھا ہے یا اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن کہاں کیسے یہ اس وقت شمائلہ کو یاد نہیں آیا۔ پھر شمائلہ نے پوچھا، جی فرمائیے۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا، کیا یہ منظور صاحب کا نمبر ہے؟ شمائلہ نے کہا، جی یہ منظور صاحب کا نمبر ہے۔ آپ کون؟ اس نے کہا کہ میں منظور صاحب کا بیٹا ہوں۔ مجھے پتہ لگا کہ کچھ والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کو کچھ مسائل ہوئے جن کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل لے کے جایا گیا، تو میں اس لیے تھوڑا سا ان کی طبیعت کو لے کر کے پریشان ہوا اور سوچا کہ کیوں نہ میں ان کی خیریت پوچھ لوں۔ یہ نمبر تھوڑا عجیب سا نمبر تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کال جو ہے وہ کسی بیرون ملک سے آئی ہے۔
شمائلہ کو نمبروں کے بارے میں، خاص طور پر بیرون ملک کے نمبروں کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں تھی۔ وہ اگرچہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن اس نے کبھی بیرون ملک کے نمبروں کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں کی تھی، لہٰذا اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ نمبر کہاں کا ہے، کون سے ملک کا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ شمائلہ نے کہا جی وہ اب کافی بہتر ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو پرہیز بتایا ہے، وہ پرہیز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر یہ پرہیز کریں گے تو اچھے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس شخص نے کہا چلو ٹھیک ہے، بہرحال 2-3 مہینے تک میرا بھی پاکستان میں ایک چکر لگے گا، میں گھر آؤں گا اور دیکھ جاؤں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے فون بند کر دیا۔ اس کا فون بند ہو گیا اور شمائلہ اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ جب منظور حسین آیا تو اس نے منظور حسین کو بتایا کہ ایک فون آیا تھا کسی باہر کے ملک سے، وہاں سے مجھے نہیں پتا کہ کون سا ملک تھا، لیکن کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ منظور حسین میرا والد ہے اور میں نے اس کی طبیعت کو پوچھنے کے لیے فون کیا ہے۔ منظور حسین نے کہا کہ چھوڑو اس کو، وہ بھی کوئی انسان ہے جسے اب باپ کی یاد آ رہی ہے، میں پہلے مرتا ہوں جیتا ہوں کب اس کو پرواہ ہوتی ہے، لہٰذا اسے چھوڑو، یہ لازمی جو ہے وہ میرے بیٹے کا فون ہوگا، اگر آج کے بعد اس نمبر سے فون آئے تو اٹینڈ نہیں کرنا۔ وہ نمبر باقاعدہ جو ہے منظور حسین نے اپنے موبائل پہ دیکھا تھا۔ اس نے کہا ہاں یہ واقعی اسی کا فون تھا، دبئی گیا ہوا ہے، وہ آج کل دبئی میں ہوتا ہے، میں نے سنا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ دبئی کا سن کر شمائلہ کو کچھ عجیب سا لگا تھا، اس کی دل کی دھڑکن تھوڑی بے ترتیب ہوئی تھی اور اس کو ایسا لگا کہ اب یہ آواز جو ہے وہ جانی پہچانی ہے اور یہ آواز دبئی سے آ رہی تھی، فون کرنے والا دبئی سے فون کر رہا تھا۔ اور پھر اس نے اس آواز پر غور کرنا شروع کر دیا، اس کے بولنے کا انداز، اس کا مخاطب کرنے کا طریقہ، اور پھر اس نے کہا کہ منظور حسین کا بیٹا ہوں، باپ کی طبیعت کے بارے میں سنا، فون کیا۔ پھر ایک دم سے جیسے بجلی کوندتی ہے اسی طریقے سے شمائلہ کے دماغ میں ایک بجلی سی کوندی، ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہ جہاں پر کھڑی تھی وہیں پر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا تھا، اس کے آگے سارا منظر گھوم گیا تھا۔ وہ اس آواز کو پہچان چکی تھی، اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ آواز کس کی ہے، کون ہے جو کہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اسے وہ آواز جانی پہچانی کیوں لگی تھی؟ وہ جو منظور حسین کا بڑا بیٹا تھا جس کی منظور حسین سے نہیں بنتی تھی، وہ جو دبئی جا کر کے بیٹھ گیا تھا، وہ جو دبئی سے کال کر رہا تھا، وہ اور کوئی بھی نہیں تھا، وہ توقیر حسین تھا۔ جی ہاں، منظور حسین کا بیٹا توقیر حسین تھا، وہی توقیر جس کے بچے کی ماں اس وقت شمائلہ بنی ہوئی تھی۔ یہ بچہ توقیر کا ہی بچہ تھا جسے اس نے جنم دیا تھا، یہ توقیر کا بچہ تھا، یعنی احمد کا باپ توقیر تھا اور احمد کا باپ منظور حسین بھی تھا۔ توقیر وہ باپ تھا جس نے شمائلہ کو پریگننٹ کر کے چھوڑ دیا، منظور حسین وہ باپ تھا جس نے اس حالت میں اس کو اپنا لیا، یعنی وہ اپنے اس بیٹے احمد حسین کے باپ توقیر حسین کی سوتیلی ماں تھی، اور توقیر حسین اس رشتے سے اب اس کا ایک سوتیلا بیٹا تھا، یعنی وہ توقیر جس کے ساتھ اس نے زندگی کے حسین لمحات گزارے تھے، جن کی یاد احمد حسین کی شکل میں آج اس کی گود میں تھی، وہ توقیر حسین آج رشتے کے اعتبار سے اس کا سوتیلا بیٹا تھا۔ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتا تھا، اسے اس نظریے سے دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب یہ اس کی سوتیلی ماں ہو چکی تھی، اس کے لیے یہ رشتہ محرم ہو گیا تھا، وہ اس کے باپ کے نکاح میں تھی،
اس کے باپ کی منکوحہ تھی، اس کے باپ کی بیوی تھی، اور یہ باپ کی بیوی جو تھی وہ ظاہری بات ہے کہ سوتیلے بیٹے کو اب اس نظر سے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور نہ ہی سوتیلا بیٹا جو تھا وہ اپنے باپ کی بیوی کو، اپنی سوتیلی ماں کو اس نظریے سے دیکھ سکتا تھا۔ یا خدا، کیا ہو گیا ہے؟ شمائلہ نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کر کے کھڑا تو کر دیا تھا، لیکن اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ منظور حسین اس وقت پاس نہیں تھا، وہ شاید دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے شمائلہ کی اس کیفیت کو نہیں دیکھا تھا۔ شمائلہ سوچنے لگی کہ توقیر نے کہا ہے کہ وہ 2 سے 3 مہینے تک پاکستان آئے گا، اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے، اپنے باپ کو ملنے کے لیے آئے گا۔ تو کیا ایسے میں شمائلہ توقیر کا یا توقیر شمائلہ کا سامنا کر پائے گی؟ دونوں کا آمنا سامنا ہوگا تو کیا ہوگا؟ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ توقیر کا بیٹا احمد حسین اور میں توقیر کے باپ کی بیوی۔ یا اللہ، میں کیا کر بیٹھی ہوں؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں، سمجھ سے بالا تر قصے ہیں، سمجھ سے بالا تر کہانیاں ہیں۔ شمائلہ اب اس بات کو لے کر کے پریشان رہنے لگی، اور اس بات کو منظور حسین نے بھی نوٹس کر لیا۔ منظور نے شمائلہ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو پہلے تو وہ اس بات کو لے کر کے ٹالتی رہی، لیکن آخر کب تک؟ کسی نہ کسی طور پر تو توقیر کا اگر منظور حسین کو پتہ چل جاتا، اس سے پہلے کہ باہر سے کہیں سے پتہ چلتا، وہ خود ہی کیوں نہ منظور حسین کو توقیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ لہٰذا ایک روز اس کے اندر کی عورت پھٹ پڑی۔ اس نے اپنے شوہر کو بٹھایا اور اس سے اس نے ساری بات کر دی۔ اس فون سے آواز پہچاننے کے بعد جو کیفیت اس پر گزری تھی، اس نے سب کچھ بتا دیا۔ منظور حسین اس بات کو سنتا رہا۔ اسے بھی اس بات کا افسوس ہوا کہ توقیر ہی احمد کا باپ ہے، یعنی ایک ہی لڑکی کے ساتھ دونوں باپ بیٹی کا تعلق، ایک کا نکاح کے بغیر اور ایک کا نکاح کر کے، لیکن تقدیر کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔